نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ آج 17ویں رات ہے، اسی کی مناسبت سے 17واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں بہت ساری باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ حساب کا ذکر کیا کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، جبکہ لوگ ابھی بھی غفلت میں سوئے پڑے ہیں۔ ان کے پاس اللہ کا پیغام جب بھی کبھی کوئی نیا آتا ہے تو بڑی مشکل سے سنتے ہیں۔ یہ ظاہر بات ہے، قرآن مجید کے نزول کے وقت کی بات ہے اور سب لوگوں پہ فٹ آ سکتا ہے، لیکن اصل مصداق اس کا قرآن مجید کے نزول کے وقت کا ہے کہ مشرکین مکہ قرآن مجید کو اور اللہ کے پیغام کو بڑی مشکل سے سنتے تھے۔ اول تو سنتے ہی نہیں تھے، اگر سن لیتے تھے تو بڑی مشکل سے سنتے تھے اور اس کو ہضم نہیں کر پاتے تھے، اور وہ اس کے ساتھ کھیل کود کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ حساب دو طرح کا ہے، ایک تو دنیا میں ہے، جیسا کہ آج خطبہ جمعہ میں نے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا، تو غزوہ بدر میں ان کا حساب کتاب ہو گیا، ان کے ساتھ معاملہ جو تھا وہ کر دیا گیا، جو انہوں نے کیا تھا، جو انہوں نے بویا تھا اس کو کاٹ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے چودھریوں کو تہہ تیگ کر دیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا اور ان کو ہلاک کر دیا اور شکست فاش دے دی۔ یہ ان کا حساب ہی تھا۔ کہا ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا، اور ابھی بھی وہ مذاق کر رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی کہا ہم یہاں پہ شراب پیئیں گے، ہم ناچ گانا کریں گے، بدر میں ہم جو ہے وہ جشن منائیں گے، اور یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ ان کا مقبرہ بن جائے گا، یہاں پہ جو ہے وہ ذلیل ہو کر اوندے منہ کنویں کے اندر جو ہے وہ گرا دیے جائیں گے۔ تو ایک تو یہی دنیا کا حساب، اور یہ پوری دنیا کو کہا جا رہا ہے کہ سارے لوگ غفلت میں، کھیل میں، کود میں جو ہے وہ مدہوش ہیں، ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ کب عذاب آ جائے، کب مصیبت آ جائے، کب آفت آ جائے، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ جیسے سیلاب آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، اور کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے اور انسانوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، تو یہ دنیا کے حساب کو بھی اللہ تعالیٰ نے حساب کہا کہ لوگوں تمہارا حساب قریب آ چکا ہے، اور تم غفلت میں اپنے کھیل کود میں مست ہو، اپنی عیش مستی میں لگے ہوئے ہو، تمہیں کوئی فکر نہیں۔ اور دوسرا حساب قیامت کا حساب، قیامت کا حساب بھی بڑا قریب ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی، تو اس کے لیے قیامت آ ہی گئی۔ تو کہا لوگوں قیامت کو دور نہ سمجھو، وہ بہت نزدیک ہے، اور نزدیک آنے والی ہے، اس حساب کی جو ہے وہ تیاری کر لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں جو ہے وہ تذکرہ کیا ان کا، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ لوگوں آپ کیا خیال کرتے ہو، یہ آسمان اور زمین ہم نے کھیل تماشا کرتے ہوئے بنا دیے؟ ہم کو کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے آسمان بنا دیا اور کھیلتے کھیلتے زمین بنا دی؟ اگر ہم نے کوئی کھیل کود کرنا ہوتا تو اپنے پاس خود ہی کر لیتے۔ ہر کوئی بندہ اگر کھیل تماشا کرنا ہے تو اپنے گھر میں کر لیتا۔ بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے جاگیردار، ان کو باہر کے میدانوں میں جا کر کھیلنے کی ضرورت نہیں، ان کی اپنی زمینوں کے اندر ہی بہت سارے سوئمنگ پول لگے ہوئے ہیں، بہت سارا جنگل بنایا ہوا ہے، بہت سارے باغات لگائے ہوئے ہیں، اور بہت سارے جو ہے وہ سیر و تفریح کے مقامات انہوں نے اپنے گھروں کے اندر ہی بنائے ہوئے ہیں، ان کو تو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری کائنات ہماری ہے، ہم نے جو ہے وہ تمہارے سامنے کھیل کود کرنا تھا؟ یہ آسمان اور زمین ہم نے کھیل کود کرتے ہوئے نہیں بنایا، بلکہ سب کچھ جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے اللہ کے پاس ایسے فرشتے ہیں جو تکبر نہیں کرتے، اس کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے، اور کبھی سستی اور کوتاہی نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تحمید میں لگے ہوئے، ہر وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ آپ نے فرمایا آسمانوں کے اندر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ جو ہے وہ خالی نہیں ہے، مگر وہاں پہ فرشتہ جو ہے وہ سجدہ ریز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید اور تجلیل جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن اور رات وہ تسبیحیں کرتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح تم نہیں کرو گے تو اس کی بڑی مخلوق موجود ہے جو اس کی تسبیح کرنے والی ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی نشانیوں کو مذاق نہ بناؤ۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں معبود بنا لیا ہے کہ وہ پیدا کریں گے؟ کیا وہ انسانوں کو جو دنیا میں تم نے معبود بنا رکھے ہیں،
کوئی قبر والا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی مورتی ہے، کوئی گائے ہے، کوئی جانور ہے، جس کو بھی تم نے معبود بنا رکھا ہے، کیا یہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کوئی انسان بنا سکتے ہیں؟ کوئی جانور بنا سکتے ہیں؟ یا کوئی جانور مرا ہوا ہے یا انسان مرا ہوا ہے اسے زندہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتے، نہ یہ شروع میں بنا سکتے ہیں، نہ کسی مرے ہوئے کو جو ہے وہ زندہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت فرمائی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لوگوں اس آسمان اور زمین کے مابین جتنی مخلوق ہے، یہ کائنات جو ہے، ان کے درمیان اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہوتا تو اس کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا، اس کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ ایک کہتا کہ میں نے بارش برسانی، دوسرا کہتا نہیں میں نے برسنے نہیں دینا، ایک کہتا میں نے پیدا کرنا، دوسرا کہتا میں نے نہیں پیدا ہونے دینا، تو یہ زمین اور آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ اس زمین اور آسمان کا نظام اپنے وقت پہ چلتا ہوا، ہر سورج، چاند، ستارہ اور سیارے اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے وقت میں گھوم رہے اور چل رہے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ ٹکراتا نہیں۔ اتنا خوبصورت، دقیق اور باریک نظام یہ بتلا رہا ہے اس کائنات کا چلانے والا ایک ہے، دو نہیں ہے۔ اگر دو ہوتے تو نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا، یعنی دو سرکل ہوں، دو گیندیں ہوں، 10-15 گیندیں آپ دیکھتے ہیں کرتب کرنے والا آدمی، ایک ہی آدمی گھماتا رہتا تو وہ گھومتی ہیں۔ اگر دو آدمی بیک وقت ان کو گھمانا شروع کر دے ایک ہی جگہ پہ، نہیں گھومے گی، وہ آپس میں ٹکرا جائیں گے، ایک کا اندازہ آگے ہو جائے گا اور ایک کا جو ہے وہ پیچھے ہو جائے گا۔ دور دور ہٹ کے اپنے اپنے مدار میں چلائیں تو چل سکتے ہیں، لیکن ایک ہی جگہ پہ چلائیں تو نہیں چل سکتے۔ تو کہا یہ زمین اور کائنات کا نظام اتنا خوبصورت طریقے سے چلنا، سورج اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، اور دن اپنے وقت پہ آتا ہے، رات اپنے وقت پہ آتی ہے، کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ تو یہ خوبصورت باریک نظام جو ہے وہ جب چلنے والا ہے، بتلا رہا ہے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، وہی اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اوصاف سے بری ذمہ ہے جو لوگ اس کے بارے میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی بتلائی، یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں جو کفر کیا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، یہ دونوں ایک ہی چیز بنے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا جدا کر دی، آسمان کو علیحدہ کر دیا، زمین کو علیحدہ کر دیا، اور پھر آسمان کی مخلوق علیحدہ بنا دی، زمین کی مخلوق علیحدہ بنا دی۔ یہ چھوٹی نشانی ہے، یہ دیکھو تو صحیح، کوئی دنیا کا کوئی معبود جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، باطل معبود، ان نے کسی نے ایسا کوئی آسمان بنایا، کوئی زمین بنائی ہو، کوئی ایسی مخلوق جو ہے وہ بنائی ہو؟ ہم نے وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کی زندگی پانی سے بنائی۔ پانی بڑی طاقتور شے ہے، بڑی قوت والی شے ہے، اللہ کی نعمت بھی ہے اور اللہ کا عذاب بھی ہے۔ زیادہ ہو جائے تو سنبھالا نہیں جاتا، لیکن کم پڑ جائے تو انسان کو زندگی گزارنا مشکل نہیں، ناممکن ہو جاتا۔ ایک دن بجلی بند ہو جائے، پانی نہ ملے، کپڑے دھوئے نہیں جاتے، چہرہ نہیں دھویا جاتا، غسل نہیں کیا جاتا، نماز نہیں پڑھی جاتی، پینے کا پانی نہ ملے، مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک دن گزارا کر لے گا، 2 دن گزارا کر لے گا، 3 دن کے بعد بس کہانی ختم۔ پانی کے ساتھ ہم نے زندگی بنائی ہے۔ عرب کے لوگ ابھی بھی آپ جائیں ان کے ہاں، جب کبھی بارش ہوتی ہے، جہاں کہیں پانی جمع ہوتا ہے وہ وہاں پہ ڈیرا لگا کے بیٹھ جاتے، وہ سیر و تفریح کرتے ہیں، وہاں پہ کھانا بنا کر لے جاتے ہیں اور پانی کے قریب بیٹھ کر جو ہے وہ کھانا پکاتے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ کہا جہاں پانی ہوتا ہے وہاں زندگی ہے۔ یہ جھیلوں کا پانی، یہ چشموں کا پانی، یہ آبشاروں کا پانی چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جہاں کہیں وہ پانی ایک جگہ پہ جمع ہے، آپ جاتے ہیں مری میں، ایوبیہ میں، کالا باغ میں، اس طرح کے علاقوں میں، جہاں کہیں پانی ہے وہیں پہ جشن لگا ہوا، وہیں پہ لوگوں جمگٹا ہے، وہیں پہ رونقیں جو ہے وہ بحال ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تم غور نہیں کرتے یہ ہماری کتنی بڑی نعمت ہے، تم نے پانی پیدا کیا۔ زمین کی گہرائی میں پانی چلا جائے کون نکالے گا؟ آسمان سے بارش نہ اترے تو کون اتار نکالے گا؟ تو کہا یہ ہماری بہت بڑی نشانیاں ہیں، تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ آگے ذکر کیا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون۔ لوگ کہتے ہیں یہ نبی فوت ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہمیشہ ہمیش کی زندگی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، نوح علیہ السلام اس سے بھی بڑے جد ہیں، اور آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں۔ نہ آدم علیہ السلام دنیا میں رہے، نہ نوح علیہ السلام رہے، نہ ابراہیم علیہ السلام رہے، نہ ان کی اولاد رہی، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں دی۔ افا امتا،
اگر آپ فوت ہو گئے فہم الخالدون، یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں ملنی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت آنی اور آ رہی ہے، انسان اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں وصال فرما گئے، بھئی وصال کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سی لغت کی کتاب کا لفظ ہے وصال فرما گئے؟ وصال کا مطلب کیا ہے؟ موت آ گئی ہے، فوت ہو گئے ہیں، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جب انسان کی روح ختم ہو جاتی ہے، دنیا میں حرکت بند ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں انسان کو موت آ گئی، فوت ہو گئے۔ یہ وصال کیا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی ہمیں بتائے تو صحیح، اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہے وصال کیا ہوتا ہے مجھے بتائیے، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی یہ وصال کیا ہوتا ہے۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ کہو فوت ہو گئے، یہ کہو وصال فرما گئے۔ وہ بھائی چلو کہہ دیا وصال فرما گئے، لیکن وصال فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ موت میں اور وصال میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق تو واضح کرو۔ جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اسے بھی مٹی میں دفن کر دیا گیا، اور جو وصال فرما گئے اسے بھی مٹی میں دفن کر دیا، تو دونوں میں کیا فرق ہوا؟ نہیں، بس موت نہیں کہنا، وصال کہنا۔ تو بھئی اللہ کے بندو، وصال بھی موت ہی ہے، موت بھی وصال ہی ہے اور وصال بھی موت ہی ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افا امت، اگر آپ فوت ہو گئے تو کہ یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ سب نے دنیا سے چلے جانا ہے، دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تو شر اور خیر کے ساتھ جو ہے وہ ہر ایک کی آزمائش کرتے ہیں، ہر بندے کی جو ہے وہ آزمائش کرتے ہیں، شر دے کر بھی، شر سے بچتا کون ہے؟ خیر دے کر بھی، کہ اس کی شکر ادازی کون کرتا ہے، اور خیر لے کر جو ہے انسان فتنے میں مبتلا جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم ہر طرح کی آزمائش جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لوگو قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس میں ہم سراپا عدل ایک ترازو لگائیں گے، بالکل ڈنڈی نہیں لگے گی، ذرہ برابر بھی نیچے اور اوپر نہیں ہوگا، ہر آدمی کا نامہ اعمال جو ہے وہ تولا جائے گا، اور جو جو عمل اس نے کیا اس کے برابر اس کو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ فلا تظلم نفس شیئا، کسی کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی کے دانے کے برابر بھی خیر ہے، شر ہے، ہم لے آئیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر اس کے پاس خیر ہے تو وہ بھی لے آئیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر ذرہ برابر بھی شر ہوگی وہ بھی دکھا دے، اور ہم اس کو تول دیں گے اور اس کے برابر اس کو اجر دیا جائے گا۔ اچھا عمل ہے تو اجر دیں گے، برا عمل ہے تو جزا دی جائے گی۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا میزان بھر گیا، بھاری ہو گیا، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، وہ کامیاب ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا پلہ جو ہے وہ ہلکا پڑ گیا، وہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بن جائے گا۔ لوگوں اپنے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر لو، یہ حقیقت ہے کہ قیامت کے دن ترازو لگے گا اور نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی۔ یہ جہاں بڑا میٹھا اور اگلا کس نے ڈٹھا، آج ہماری کیفیت جو ہے وہ ہمیشہ یہی ہے کہ یہاں کما لو، کھا لو، لوٹ لو، جس کے ساتھ زیادتی کرنی کر لو۔ آج جو ہے وہ پیسہ، دولت، سب کچھ ہے، اگر آپ نے پیسہ لے لیا آپ کی شادی ہو جائے گی، بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، بچوں کی تعلیم ہو جائے گی، بچوں کو نوکریاں مل جائیں گی، اور عدالتوں کے جھگڑے آپ حل کر لیں گے، ہسپتالوں میں علاج معالجہ کروا لیں گے۔ لیکن اگر پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، آپ ذلیل ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ حرام کا کمایا ہوا پیسہ کسی جگہ پہ بھی کام نہیں آتا، یہ کسی جگہ پہ بھی کام نہیں آتا، جیسے آتا ویسے ہی اڑ جاتا ہے۔ اگر انسان کروڑوں کماتا ہے تو اربوں کھربوں ضائع ہو جاتا ہے، یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ کہا لوگوں قیامت کے دن ایک ایک پائی کا انسان کو حساب دینا پڑے گا کہ کون سا عمل اچھا کیا اور کون سا برا کیا۔ اس لیے پیسہ حلال کا کماؤ اور حلال کا کما کر اچھے کام کرو، اس کے ذریعے سے تمہارا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی قوم کا ذکر کیا۔ اپنی قوم کے پاس ہے، کہا یہ مورتیاں، یہ بت بنا رکھے ہیں، تم ان کی عبادت کرتے ہو، ان کا اعتکاف کرتے ہو، اللہ کی قسم میں ان کو ایک دن ضرور توڑ ڈالوں گا، تم آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح میں ان کا حشر نشر کیا کرتا۔ پھر ایک دن چلے گئے، قوم باہر میلے پہ گئی ہوئی تھی، پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کا کلا کما کر دیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور بڑا بت جو تھا اس کے پاس جو ہے کلہڑار اس کے گلے میں لٹکا دیے۔ قوم واپس آئی تو دیکھ کر پریشان ہو گئی، ہمارے معبودوں کا یہ حشر کس نے کر دیا؟ تو پھر خود ہی کہنے لگے یہاں پہ ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، لگتا ہے اسی نے کیا۔ کہا تو نے کیا؟ کہا یہ اس کے بڑے نے کیا، پوچھو ذرا، اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھ لو۔ ایک منٹ کے لیے ان کو سمجھ آ گئی بات کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں،
یہ بڑا بت بھی ہمارا معبود بولتا ہی نہیں ہے، یہ جواب دے ہی نہیں سکتا، لیکن پھر اپنے الٹے پاؤں اپنے الٹے دماغ کے ساتھ پھر گھوم گئے اور کہنے لگے نہیں، یہ تمہارے معبودوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تمہارے معبودوں کی گستاخی ہوئی ہے، پکڑ لو اس کو پکڑ لیا گیا، کہا جی اس کو سزا دو۔ سزا دینے کے لیے بہت بڑی آگ جلائی گئی، اور آگ جلا کر جو ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ داخل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے، ان کی حفاظت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے بہت بڑی سزا دی اور کہا اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ بھئی معبود تو ٹوٹے پڑے ہیں، ہلاک ہو گئے، ان کی کیا مدد کرنی؟ وہ کیسا معبود ہے جو ہلاک ہو جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی، اسے نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہلکا سا جھٹکا بھی نہیں لگتا۔ کوئی آدمی، یہ زمین گیند ہی ہے نا، ایک کہتے ہیں نا کرہ ہی ہے نا، گیند کی شکل میں ہے، کوئی گیند اس طریقے سے پکڑ لے اور ساری رات بیٹھا رہے اور دن بھی جاگتا رہے اور رات بھی جاگتا رہے، اگر اسے ایک جھٹکا آ گیا تو ہاتھ سے گر جانے، نیچے گر گئی تو زمین ساری تباہ ہو جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر اونگ آ جائے تو یہ دنیا جہان کا نظام جو چل رہا ہے یہ کیسے چل پائے گا؟ انسان کو کہو یہ پکڑ کر بیٹھ جائے کوئی دو چار گیندیں، نیچے نہیں گرنے دینی، دیکھتے ہیں وہ کتنی دیر تک سنبھالے رکھتا ہے۔ فرمایا یہ انسان کے اندر نقص ہے، عیب ہے، اللہ کے اندر یہ نقص اور عیب جو ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ سوتا بھی نہیں اور اونگ بھی نہیں آتی۔ فوت ہونا، ہلاک ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ لوگوں یہ تمہارے معبود ہلاک ہو گئے، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی، ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بعض روایات جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہیں، ضعیف قسم کی ہیں، صحیح نہیں ہیں، کہ جبریل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کہ ابراہیم کوئی خواہش ہے تو بتلاؤ۔ کہا مجھے کوئی خواہش، کہا اللہ کو کوئی پیغام دینا ہو، کوئی دعا مانگنی ہو تو مانگ لو۔ کہا نہیں، میرے رب کو میرے حال کا علم ہے، وہ خود زیادہ جانتا ہے، جو کچھ اس نے کرنا کر لے گا۔ تو اسی طرح کے کلمات کچھ پیروں فقیروں کے بارے میں بھی لوگ ذکر کرتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، رب دیکھ رہا ہے، وہ خود ہی کر لے گا۔ کہا نہیں، بلکہ صحیح روایت میں موجود ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی، تمام انبیاءوں نے دعا مانگی۔ یہ نہیں کہ اللہ خود ہی کر دے گا، اللہ جو خود کرنا وہ کرتا ہی رہتا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا تم نے اس کی عبادت کرنی اور ہر مشکل کے وقت میں دعا مانگنی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، یا اللہ تو ہی مجھے کافی ہے اور تو بہترین کارساز ہے، اللہ تو مدد کرنے والا ہے۔ یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی اور کہا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ لہٰذا نہیں، اللہ خود ہی کرے گا، میرے گھر میں رزق خود ہی دے جائے گا، میں اپنے دنیا کے کام کرتا ہوں، میرے معاملات اللہ خود ہی سے نہیں، اللہ خود نہیں صحیح کرتا۔ جب ہم اس سے مانگتے ہیں اور اس کو مخاطب کرتے ہیں اور اس کو بتلاتے ہیں اپنی حاجات، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بھی سنتا اور اس طریقے سے بھی سنتا اور ہماری حاجتیں جو ہے وہ پوری کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جب کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، ہوا ایسے، بعض مفسرین نے یہ کچھ آثار نقل کیے ہیں، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہوا ایسے تھا، یہاں قرآن مجید میں ہے کہ نفشت فیہ غنم القوم، قوم کی بکریاں کھیتی میں چر گئیں، بس اتنا ذکر ہے۔ مفسرین نے کچھ آثار نقل کیے ہیں کہ کچھ لوگوں کی بکریاں تھیں اور ایک دوسری قوم کی انگور کی بیلیں تھیں، بکریاں آئی اور انہوں نے انگور کی بیلوں کو خراب کر دیا۔ تو یہ دونوں لڑتے ہوئے داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ یہ بکریاں جو ہے ان لوگوں کو دے دی جائیں جن کی بیلیں خراب ہوئیں، جن کی بیلیں خراب ہوئی ہیں انگور کی، ان کو بکریاں دے دی جائیں۔ سلیمان علیہ السلام قریب ہی تھے تو ان کو پتا چلا، کہا یہ فیصلہ کیا؟ کہا نہ، یہ فیصلہ نہ کیجیے۔ کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا یہ فیصلہ کیجئے کہ ان کو بکریاں دے دیں اور ان کو بیلیں دے دیں، ان کو بکریاں دے دیں، وہ بکریوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اور ان کو بیلیں دے دیں، اس کی دیکھ بھال کریں، رکھوالی کریں۔ جب یہ بیلیں صحیح ہو جائیں تو ان کی بکریاں ان کو واپس کر دی جائیں اور ان کی بیلیں ان کو واپس کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَفَحَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھ دی، ان کو جو ہے ان کا فیصلہ بڑا بہترین رہا اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ رہا۔ تو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ ہر بندے کو فیصلے کی طاقت ہے، کبھی خطا بھی ہو جاتی ہے اور کبھی صحیح بھی ہو جاتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، جان بوجھ کے خطا نہ کرے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کی دعاؤں کا تذکرہ کیا۔ ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ انبیاء نے دعائیں مانگی، اللہ کے اوپر معاملہ نہیں چھوڑا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام دعا مانگی، یا اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے،
تو بڑا رحم کرنے والا۔ تفسیری روایات مختلف ہیں، کتنے سال بیماری رہی، کیا بیماری رہی۔ صحیح بات یہ ہے بیماری کی نوعیت کا بھی پتہ نہیں اور کتنی دیر بیماری رہی یہ بھی معلوم نہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت دیر تک بیماری رہی اور بڑی شدید کوئی بیماری رہی، حتیٰ کہ مال و دولت سب ختم ہو گیا، بیوی بچے سب ختم ہو گئے، سب ساتھ چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے، اس طرح کے حالات جو ہے وہ پیدا ہو گئے۔ بالآخر ایوب علیہ السلام نے اپنے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، جزا فضا نہیں کیا، یا اللہ تیرا نبی ہوں، تو نے مجھے ہی مار دیا، مجھے ہی ہلاک کر دیا۔ ہم تو ایسی دعا مانگتے ہیں نا، یا اللہ میں نے تیرا کیا گنوایا ہے، میرے ساتھ تو نے ایسا کر دیا ہے، میرا کاروبار ہی نہیں چلتا، میری اولاد ہی نہیں ہوتی، میرا فلاں کام ہی نہیں ہوتا، میرا فلاں کام ہی نہیں ہوتا، پھنسا ہوا ہے، میں نے تجھے کیا کہا ہے، میں نے تیرا کیا نقصان کیا ہے؟ نہیں، یہ طریقہ کار نہیں۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، تکلیف بھی آئی، ساری برداشت کر کے کچھ نہیں کہا، سی نہیں کی، لیکن اتنا ضرور کہا یا اللہ تکلیف تو ضرور آئی ہے لیکن تو بڑا رحم کرنے والا، یا اللہ میرے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فاستجبنا لہ، ہم نے دعا قبول کی، فکشفنا ما بہ من ضر، جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا، وآتیناہ اہلہ، اس کے گھر والے بھی دے دیے، ومثلہم معہم، اور اسی جیسے اور بھی دے دیے، جتنے پہلے تھے اس سے ڈبل کر کے دگنے کر کے دے دیے، رحمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، وذکریٰ للعابدین، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی دیتا ہے، صبر کرو دعا مانگو، صبر کرو دعا مانگو، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد کا وَذَنُّونِ، ذرا مچھلی والے کو بھی یاد کرو، یونس علیہ السلام اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ، انہوں نے گمان کیا شاید ہم قدرت نہیں پائیں گے، چلے گئے کشتی میں بیٹھے، پھر چھلانگ لگا دی، پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور جب تاریکیوں میں گھر گئے تو وہاں پہ بھی جا کر انہوں نے دعا مانگی، یہ نہیں کہا میرا حال میرا رب زیادہ جانتا ہے، وہ خود ہی بہتر کر دے، وہ خود ہی صحیح کر دے گا، خود نہیں صحیح کرتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، خود اپنی حالت کو بدلیے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدلتا ہے۔ انہوں نے بھی کہا صبح لا الہ فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلمہ جو ہے وہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا کو بھی قبول کیا اور غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح مومن لوگ بھی تکلیف کے وقت اگر ہمیں پکاریں تو ہم ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور ان کو نجات عطا کرتے۔ لا الہ الا انت، یا اللہ تو پاک ہے، میں گناہ گار ہوں، میں ظالم، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، میں نے زیادتی کی ہے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تو ہم اسی طریقے سے مومنوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ وزکریا، پھر تیسرے نبی زکریا کی دعا کا ذکر کیا، انہوں نے دعا کی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میری اولادی نے اولاد تو دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے دعا قبول کر لی اور ہم نے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کر دیا، ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ کیوں ایسا کیا؟ بڑی خوبصورت بات قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، تین وظیفے، تین عمل بتلائے، تین گر بتلائے کہ یہ کام کرتے تھے جس کی وجہ سے ہم نے ان کی دعائیں قبول کی اور ان کے اوپر بڑے حالات بہترین کر دیے۔ نمبر ایک کہا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کام دوڑ دوڑ کے کرتے تھے، جب بھی وقت آ جاتا نماز، چلو بھی نماز پڑھو، صبح کے اذکار، چلو بھی صبح کے اذکار، سارے کام چھوڑ دیے، صدقہ خیرات کا وقت، صدقہ خیرات کا وقت کر، جو نیکی کا کام آتا اس کو ڈیلے نہیں کرتے تھے، اس کو اپنے وقت پہ فوراً ادا کرتے تھے، نیکی کے کام بھاگ بھاگ کے کرتے تھے۔ اچھا پڑھ لیں گے یار، جب فوتگی ہو جاتی ہے یار غمی ہے، پڑھ لیں گے نماز بعد میں پڑھ لیں گے، کہا نہیں اللہ کو نہ بھولو، پہلی فرصت میں جا کے نماز پڑھو، خوشی کا موقع ہے، آج تو شادی ہے، دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ نمازیں جمع کر لو، کہا نہیں پہلی فرصت میں جا کے نماز پڑھو، یہ ہے یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ دوسری چیز کہ وہ ہم سے دعا کرتے تھے، کسی اور سے دعا نہیں مانگتے تھے، براہ راست ہم سے دعا مانگتے تھے، امید بھی ہم سے کرتے تھے اور ڈرتے بھی ہم سے تھے، کسی کا خوف ان کے دل میں نہیں تھا اور کسی سے امید نہیں لگاتے تھے، اللہ سے امید لگاتے تھے۔ اور تیسرا کام کرتے تھے وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ہمارے سامنے خشوع اور خضوع کرتے اور عاجزی اور انکساری کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے ان کی دعائیں جو ہے وہ قبول فرمائیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا کہ دعائیں انبیاء نے کی ہیں،
کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، اور اللہ کے سوا کسی کو پکارا نہیں۔ غوث پاک کو نہیں پکارا، غوث پاک ہر جگہ پہ موجود ہیں اور ہر ایک کی سنتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، نہیں، انبیاء علیہ السلام نے صرف اللہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ قرآن مجید میں کسی اور دعا کا جو ہے وہ تذکرہ نہیں۔ ان دعاؤں کو لے لینا چاہیے اور ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔